بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تذکرہ اور ان کے مدار پر حاضری کے مختصر معلومات پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، اللقب امام المحدثین و سید الفقہاء ہے۔ ولادت مبارکہ 154 ہجری ماوراء النہر کے مشہور و معروف قدیمی شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی اپنے زمانے کے عظیم محدث تھے، جنہیں حضرت امام مالک، حضرت حماد بن زید اور دیگر اعیان حدیث سے شاگردی کا شرف حاصل تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث و عظیم صوفی بزرگ کی صحبت نصیب تھی۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ کو انتہائی پریشانی لاحق رہتی تھی، اور وہ بارگاہ عزدی میں گریہ وزاری کے ساتھ اپنے لخت جگر کی بینائی کے لیے تسلسل سے دعا کیا کرتے۔ ایک رات خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور وہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری گریہ وزاری کے سبب تیرے فرزند کو دوبارہ بصارت عطا کر دی ہے۔ امام بخاری کی والدہ ماجدہ صبح جب بیدار ہوئیں تو اپنے نور نظر کو بینا پایا۔ سال 2010 ہجری میں اپنی والدہ ماجدہ اور برادر بزرگ کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اختتام حج اور زیارت مدینہ منورہ کے بعد امام بخاری کی والدہ ماجدہ اور برادر مکرم تو شہر بخارا واپس لوٹ آئے، مگر امام بخاری علم حدیث کے حصول کے لیے حجاز مقدس میں ہی مقیم ہو گئے۔ حضرت امام بخاری نے قیام مدینہ منورہ کے دوران کتاب قضایا الصحابہ والتابعین تحریر کی۔ اس کے بعد چاندنی راتوں میں روضہ انور کے قریب بیٹھ کر تاریخ کبیر تصنیف کی۔ ایک مقام پر حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، کتاب تاریخ کبیر میں جتنے لوگوں کے نام میں نے ذکر کیے ہیں، مجھے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ معلوم ہے، لیکن اختصار کے سبب میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری کی عظیم الشان اور محدثانہ عظمت و برتری کا ہر دور میں اعتراف کیا گیا۔ ان کی تعریف و ثنا میں اتنے بڑے بڑے لوگ رطب اللسان ہوئے کہ جنہیں احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اس قدر مدح و ستائش کی گئی کہ کرتاس و قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے مناقب کا بیان ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسا سمندر تھے کہ جن کا کوئی سائل نہ تھا۔ حضرت امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و اجتہاد میں بھی بلند مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام سید المحدثین کے ساتھ آپ کو سید الفقہاء کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اصول علم کے بعد امام بخاری نے اشاعت حدیث کے لیے بصرہ، بغداد، نیشاپور، سمرقند اور بخارا میں درس حدیث کے لیے حلقے قائم کیے۔ آپ کی درگاہ سے فیض پانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاکم بخارا کے ایک اس حکم پر آزردہ ہو کر اپنے وطن سے نکلے اور سمرقند کا رخ کیا، لیکن سمرقند سے پہلے ہی خرتنک نامی میں ایک مقام پر ٹھہرے اور بیمار ہو گئے، اور پھر یکم شوال 256 ہجری اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ بعد از نماز ظہر خرتنک میں ہی اس پیکر علم و دانش کو ہزاروں سوگواروں نے نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا۔ دفن کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے مدتوں ایسی خوشبو آتی رہی جو مشک و عنبر سے زیادہ بہترین تھی۔ لوگ بطور تبرک آپ کی قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت امام بخاری کی برکت نصیب عطا فرمائے۔ الحمدللہ والشکر للہ کہ ہمیں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔